چاہے فرائض، چاہے واجبات، چاہے سنت، چاہے نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، ان لوگوں کا راستہ۔ آگے ایک دوسرا راستہ ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، جس پر نہ چلنے کی پناہ مانگی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ بتلا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلا، مغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا قہر نازل ہوا، جو تیرے غصے کا شکار ہوئے۔ اس سے مراد یہود ہیں، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستے پر ہمیں چلا جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سے بھٹک گئے، جو صراط مستقیم سے بھٹک کر غلط راستے پر چلنے لگے، جو جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلنے لگے، جو برائیوں کے راستے پر چلنے لگے، اچھائیوں کو راستے کو چھوڑ کر غلط راستوں پر جو چلنے لگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے۔ بندہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، تو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو جنت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے قرآن کریم۔ کیسی کتاب ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیسی کتاب ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کتاب سیدھا راستہ دکھلاتی ہے ڈرنے والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے اللہ سے جو ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ان کے لیے یہ ہدایت۔ آگے اللہ نے کتاب کہ اس کتاب پر چلو، اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب متقی کون ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے اپنے دماغ میں کہہ رہا ہوں میں متقی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں متقی ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات ذکر فرمائی جن کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے اللہ کے حکموں کی اطاعت کر رہے ہیں، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ان کو مان رہے ہیں، عذاب قبر کو نہیں دیکھا لیکن اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔
میرے بھائی، ایمان بالغیب، اسی لیے جنت اتنی سستی ہے کہ وہاں پر ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو سارے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلا دیں، سارے سیدھے چلنے لگ جائیں، لیکن وہ جو ایمان ہوگا وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا، وہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا۔ اور اللہ کو جو ایمان، جو عمل مطلوب ہے وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے۔ شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامت ولی گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے پیر کو مٹی میں ڈال کر گھر بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت میں ایک مکان بنا رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت صرف 1 درہم ہے۔ بادشاہ سلامت نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، بیچارہ سیدھا آدمی ہے، کہاں یہ مٹی کا گھر، کہاں جنت کا محل۔ چنانچہ گزر گئے، راستے میں خواب نظر آتا ہے بادشاہ سلامت کو کہ ایک عالی شان محل ہے۔ سوال کرتا ہے کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ وہی محل ہے جس کو بہلول بنا رہے ہیں۔ صبح نیندوں سے بیدار ہو کر بادشاہ سلامت بہلول کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی بہلول، میری پوری سلطنت حکومت لے لو لیکن مجھے ایک گھر اس میں سے دے دو۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، وہ کل جو 1 درہم میں مل رہا تھا نا گھر، وہ بغیر دیکھے تھے، اب آپ دیکھ کر آئے ہو خواب، اب پوری دنیا بھی اس کے بدلے میں آپ دینا چاہو تو نہیں دے سکتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے وعدوں پر ہمیں ایمان بالغیب، یقین ایمان بالغیب مکمل طور پر حاصل ہو جائے، میرے بھائیوں کیا جرأت ہے کسی انسان کی گناہ کرنے کی؟ کیا جرأت ہو سکتی ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے کی؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالغیب کمزور ہے۔ جو سب سے پہلی صفت اللہ نے بتائی ہے متقیوں کی۔ اگر اللہ کے وعدوں پر ایسے یقین ہو جائے جیسے آنکھوں سے دیکھنے سے ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر کس کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت تو ہے، لیکن سب سے پہلے ہدایت متقیوں کو ملے گی۔ متقیوں کی سب سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں جو نماز نہ پڑھے اس کو کتا بلی بنا دے، بتاؤ کس کی مجال ہے نماز چھوڑنے؟ لیکن پھر ایمان کیسا ہوگا؟ پھر مجبوری کا ایمان ہوگا، ایمان بالغیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زکات نہ دینے والوں کو زمین میں دھسائے جیسے فرعون کو دھسا دیا، تو پھر کیسے ایمان ہوگا؟ سب پھر ہر آدمی زکات دینے والا بنے گا، لیکن وہ ایمان کیسا ہوگا، وہ عمل کیسا ہوگا؟ مجبوری کا عمل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو عمل مطلوب ہے وہ ہے جو دل سے کیا جائے۔ تو سب سے پہلی صفت متقیوں کی ہدی للمتقین، جو قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے کہ جو متقی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت نماز قائم کرنے والے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جہاں بھی نماز پڑھنے کا، نماز کا حکم دیا گیا ہے،
वहां ये कहा गया है कि नमाज कायम करते हो। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज पढ़ना अलग है, नमाज को कायम करना अलग है। नमाज कायम करने का मतलब क्या है कि नमाज को फराइज, वाजिबात, सुन्नत और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए खुशू के साथ नमाज को अदा किया जाए, यह है नमाज कायम करना। एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, वो मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम से फारिग होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, कि तुम जाइए नमाज पढ़िए, तुम्हारी नमाज अदा नहीं हुई। वो सहाबी रसूल दोबारा नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं। अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं जाइए दोबारा नमाज पढ़िए, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अब मैं नमाज जिस तरह पढ़ता हूँ तुम इस तरह मुझे नमाज पढ़ता हुआ जैसा देखो इस तरह तुम नमाज पढ़ना। पता चला कि एक सहाबी रसूल, मेरे भाइयों, उसकी नमाज में जब कमी तो रह सकती है, हम और आपकी नमाज का क्या ठिकाना होगा? क्या हमने कभी नमाज सीखी है? तो नमाज पढ़े नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज में जो पढ़ा जाता है वो सही हमें याद होना चाहिए। नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाएं, अतहियात, तशहुद, दुआए क़नूत, दरूद शरीफ वगैरह जो हमें, मेरे भाइयों, पढ़ा जाता है, हमें सही याद होना चाहिए। हम अपने इमामों से सुनाएं। नमाज ऐसे नहीं कि सिर्फ आज हमारी नमाज हमें बुराइयों से क्यों नहीं रोक रही? मेरे भाइयों, कुरान करीम की एक आयत करीमा है जो हर खुतबे में पढ़ी जाती है, हर जुमे को आप सुनते होंगे, दूसरे खुतबे में पढ़ी जाती है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन्ना सलाता, यकीनन बिला शुबह नमाज, तन्हा, रोकती है, मना करती है, अनिल फहशाई वल मुनकर, बुरे कामों से, फहश कामों से, बुराइयों से नमाज रोकती है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है, और कुरान करीम में आए। आज हमारी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक रही, मेरी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक रही, हमारी नमाज हमें चोरी से नहीं रोक रही, हमारी नमाज हमें ग़ीबत से नहीं रोक रही, हमारी नमाज हमें हराम खाने से नहीं रोक रही, हमारी नमाज हमें आदत अखलाक, नबी वाले अखलाक से हमें मुत्तसिफ नहीं कर रही, हमारी मुआशरत, हमारे मामलात, मेरे भाइयों, दीन के मुताबिक नहीं है, तो और हम नमाज भी पढ़ रहे हैं। पता चला कि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता, मेरी नमाज में कोई कमी कोताही नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह, दूसरी सिफत नमाज कायम करने वाले हैं। तीसरी सिफत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, लेकिन की सिफत चल रही है मुत्तक़ियों की, परहेजगारों की, जिनके लिए कुरान हिदायत है। तीसरी सिफत क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ हमने दिया है, अल्लाह ताला क्या कह रहा? मेरा बंदा, तूने नहीं कमाया, तेरा कमाल नहीं है, आज तेरे पास माल है, तेरा कमाल नहीं है, तेरे साथ मिलने जुलने वाले, तेरे साथ पढ़ने वाले कितने तेरे भाई ऐसे हैं, दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो बेचारे मजदूरी की तलाश में सुबह से शाम तक फिरते रहते हैं, लेकिन तुझे मैंने दिया है, मिम्मा रज़क़ना, हमने तुझे दिया है, उसमें से राह खुदा में कुछ खर्च भी करता है। मिम्मा का लफ्ज़ है, मिन का तर्जमा क्या होता है? कुछ खर्च करते हैं, रज़क़ना, जो कुछ हमने दिया है उसमें से कुछ राह खुदा में भी खर्च करते हैं। हाँ, तो मेरे भाइयों, कुरान करीम में दूसरी जगह भी इसका जिक्र है, फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, कि उन लोगों ने घाटी को पार किया। कौन सी घाटी? जो जन्नत में पहुंचने की जो घाटी, उसको पार किया। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमा अदराका मल अक़बा, आपको पता है वो घाटी क्या है जो जन्नत में आड़ है? फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। वो घाटी फक्कु रक़बा, गुलाम का आजाद करना है, औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, या खाना खिलाना है यतीमों को, मुहताजों को, गरीबों को। तो मेरे भाइयों को जो कुछ होता है, जो कुछ
اللہ نے دیا ہے راہ خدا میں اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تیسری صفت آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان ہے اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین کامل ہے۔ جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا سب کچھ خرچ کرو، کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ جو کچھ ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ پر جو نازل کیا ہے جو قرآن کریم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ 5ویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت پر ان کا یقین ایسا ہے جیسے دیکھ کر ہو۔ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا چیک اپ کر لے، اپنا اپنا سٹی اسکین کرے کہ میرے اندر یہ صفات علامات ہیں کہ نہیں قرآن کریم کی روشنی میں، اگر ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کا ہمیں حامل بنائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام صفات کو ہمیں اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔